عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے جانے دیں، آپ اس طرح کریں، ظہر کی نماز میں تاخیر کریں، اس کو لیٹ کر لیں، اتنی دیر تک میں ان سے مذاکرات کر کے مناظرہ وغیرہ بات چیت کر کے واپس آ جاؤں گا۔ کہنے کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ عبداللہ بن عباس کا بڑا مقام، بڑا رتبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی مجلس شورا میں رکھا ہوا تھا۔ ان کے پاس گئے، دوپہر کا وقت تھا اور یہ خارجی قیلولہ کر رہے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے بظاہر کتنے دیندار ہیں، لیکن قرآن کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے، قرآن کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح تابعین نے سمجھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، تکبیر، تقدیس، تمجید، تحلیل اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے۔ انگنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہو ان صحابہ کرام پہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زیارت کی، آپ کی صحبت میں رہے، آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ کی امامت میں نمازیں ادا کی، آپ کے جھنڈے کے نیچے جہاد کیا، آپ کے ساتھ مل کر حج کیا، جن میں سب سے پہلے کبار صحابہ کرام ہیں، پھر صغار صحابہ کرام ہیں، اور پھر انہی کے نقش قدم پر چلنے والے سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا معمول بنانے والے حضرات تابعین اعظام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی انہی پاکیزہ لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں یہ شخصیات اس وقت آرام کر رہی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان جنتوں کا مکی بنا دے۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ایک فتنہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یوں تو ان کی زندگی میں اور خاص کر ان کے دور خلافت میں بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ خارجیوں کا فتنہ تھا، اور یہ لوگ ہمارے اس معاشرے میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ بظاہر دیندار ہیں، لیکن ان کا جو اندرونی معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے ہر دیندار کو دیکھ کر کہ یہ اچھا سکالر ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، جچے تلے الفاظ میں گفتگو کرتا ہے، آواز کے زیر و بم میں بڑی مہارت رکھتا ہے، اس کو بڑا سلیقہ ہے کہ کون سی آواز کس انداز میں، کون سی بات کس اسلوب میں کس طرح کرنی ہے، اس سے دین لے لے، نہیں۔ بہت سے علماء کا یہ قول ہے
امام ابن سیرین رحمہ اللہ وغیرہ کا بھی، کہ ان حاصل علم دین، یہ جو تم علم حاصل کرتے ہو یہ دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینا، اور تم دیکھو کہ تم اپنے دین کو کس آدمی سے لے رہے ہو. اس لیے میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہر بندہ اگر وہ دین کی بات کر رہا ہے، آپ نے اس سے اتنی دیر تک دین نہیں لینا جتنی دیر تک اس کے مستند ہونے کی، قابل اعتبار ہونے کی، قابل اعتماد ہونے کی گواہی موجود نہ ہو. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے دین کے نام پہ دکانداریاں کھولی. اگر آپ انہیں کہیں کہ یہ عربی زبان کا ایک صفحہ ہے، اس صفحے کی آپ قرات کریں، پڑھ کر سنائیں، وہ اس کی قدرت بھی نہیں رکھتے. اس سے بھی بڑھ کے میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، آپ جس کو آپ بیتی کہہ سکتے ہیں. مجھے ایک بندے نے بتایا، وہ بڑی باتیں کرتا ہے. مجھے کہنے لگا، میں نے کسی بندے سے اس کا شکایت کی، میں نے کہا یار وقت ضائع کرتا رہتا ہے، فون کر کے آدھا گھنٹہ وہاں سے یہ بات ہے وہ بات ہے. مجھے کہنے لگا اب اس کا فون آئے نا، اس کے شہر کا بندہ، تو آپ نے کہنا ہے کہ قرآن و مجید کھولیے ایک صفحہ، مجھے آپ قرآن و مجید ناظرہ پڑھ کے سنائیں، اس کے بعد ہم اگلی گفتگو کریں گے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ گمراہی کس قدر ہے اور لوگ کس کو دیندار سمجھ کے اس سے دین اخذ کر رہے ہیں، اس سے دین لے رہے ہیں. مت بھول میں جائیے کہ اس کو بڑے حوالے یاد ہیں، بڑے کتابوں کے حوالے دیتا ہے، کتابیں لے کر جمعہ پڑھاتا ہے. مت بھول میں جائیے اس کے ویورز بہت ہیں، اس کے فالورز بہت ہیں، اور اس کی بڑی ریٹنگ ہے ویڈیو کی. مت بھول میں جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ایک گروہ کا بھی مقابلہ کیا جن کو خارجی کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کافر کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک آدمی ایمان لے آیا اور اس کے بعد اس نے کبیرہ گناہ کیا، کبیرہ گناہ کی وجہ سے یہ بندہ کافر ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے علاوہ ہر کوئی کافر ہے، ہم مسلمان ہیں. کیوں ہم اللہ کے احکامات کو اللہ کی دھرتی پر نافذ کرتے ہیں، جو نہیں نافذ کرتے یہ کافر ہیں، ان کا خون حلال ہے، ان پہ بم بلاسٹ کرنا حلال ہے، ان کی آبادیوں کو تباہ کرنا حلال ہے. یہ اسی فتنے کا ایک پیش خیمہ آپ سمجھ لیں یا اس کا اثر سمجھ لیں جس کی پیش گوئی سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور یہ فتنہ اپنے آپ کو متقی بنانا، دوسرے بندے کو سمجھنا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمودار ہوا. جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ خارجیوں کا فتنہ آپ کے زمانے میں نمودار ہوا جس وقت صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی. اس کے بعد بھی کچھ فتنے رونما ہوئے، یعنی اس وقت صحابہ کرام کی اکثریت فوت ہو چکی تھی، تو کچھ ایسے گروہ آئے جنہوں نے کہا جی تقدیر یہ جبر کرتی ہے، انسان مجبور ہے. کسی نے کہا جی ایمان لے آئے ہو، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے، جہاد کی ضرورت نہیں ہے، روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کافی ہے. کسی نے اللہ کے بارے میں کوئی باتیں کہیں کہ اللہ کی جسامت ہے، اللہ کا جسم ہے، اور یہ بھی گمراہ عقیدہ ہے کہ اللہ معاذ اللہ لوگوں کے اندر رہتا ہے. جس طرح یہ بات بنائی ہوئی ہے دلوں کے اندر اللہ رہتا ہے معاذ اللہ. یہ سب گمراہ عقیدے ہیں. میں صرف نہیں جا رہا،
میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خارجیوں کا فتنہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں دین کی جتنی بصیرت، جتنی گہرائی اور جتنی عمیق پن ہمیں حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہی ان کی گمراہی کا سبب ہے۔ آج بھی اب لوگوں کو آپ کہتے ہوئے سنتے ہیں جی میں جو آپ کو چیز بتاتا ہوں نہ اہل حدیث بتائیں گے، نہ بریلوی بتائیں گے، نہ دیوبندی بتائیں گے۔ اور بھائی جس بات کی اہل حدیثوں کے شیوخ الحدیث کو سمجھ نہیں آئی، دیوبند کے شیوخ الحدیث کو سمجھ نہیں آئی، بریلوی بھائیوں کے شیوخ الحدیث کو سمجھ نہیں آئی، اور اس بندے کو سمجھ آ رہی ہے جس کو عربی زبان کا ایک صفحہ بھی پڑھنا نہیں آتا، زیر زبر کے بغیر آپ سمجھ لیں کہ یہ گمراہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے پوری زندگیاں صحیح بخاری کے درس میں گزاری ہے، ہمارے جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث صاحب شیخ عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال صحیح بخاری کا درس دیا ہے، 50 سال۔ جو بات ان کو نہیں سمجھ آئی، ایک اناڑی آدمی، ایک عام آدمی، ایک یوٹیوبر ہے یا فیس بکی ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، کوئی شیخ الحدیث نہیں بتائے گا، آپ سمجھ لیجئے یہ گمراہی کی بات کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری 6934 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے عراق کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا یخرج منہ قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، فرمایا عراق سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے قرآن مجید پڑھیں گے لیکن قرآن مجید ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ یمرقون من الاسلام مروق السہم من الرمیہ، فرمایا یہ اسلام سے اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی پھرتی کے ساتھ نکلیں گے جس طرح آپ کمان کے اوپر تیر رکھ کر اس کی تانت کو کھینچتے ہیں، جتنی تیزی کے ساتھ یہ تیر باہر نکلتا ہے، یہ اسلام سے اس قدر تیزی سے یہ باہر نکلیں گے۔ دعویٰ کیا ہوگا کہ جی ہم مسلمان ہیں، دعویٰ کیا ہوگا دین کی جو بصیرت، اسلام کی جو فقاہت ہمیں حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں ہے، سمجھ لیجئے یہ گمراہوں کا ٹولہ ہے، یہ اللہ والوں کا ٹولہ نہیں ہے۔ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں جو قرآن سے وہ استدلال کرتے ہیں جو استدلال صحابہ اکرام نے کیا ہے۔ اللہ والے وہ ہیں جو قرآن مجید سے وہ مسائل مستنبط کرتے ہیں جو سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستنبط کر کے دیے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، میرا اس سے یہی سوال ہوتا ہے بھائی اگر یہ مطلب ہے، کیا یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ آیا جو صاحب قرآن ہے، جو صاحب تنزیل ہے، وما ينطق عن الهوى ہے، کیا یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے والے حضرات صحابہ اکرام کو بھی حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر وہ مطلب، وہ معنی، وہ مفہوم اور وہ مسئلہ قرآن مجید کی آیت سے آپ 14ویں-15ویں صدی کے اندر بیان کر رہے ہیں، آپ کو حضرات صحابہ کرام میں وہ مسئلہ نہیں مل رہا، حضرات تابعین احسان میں وہ مسئلہ نہیں مل رہا، خیر القرون میں جو بہترین زمانے ہیں اس زمانے میں وہ مسئلہ نہیں مل رہا، آپ سمجھ لیجئے کہ اس مسئلے کے اندر خیر نہیں ہے۔ علم کا سرچشمہ تو وہ ہے، اور جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ مبارک سے لگا کر 3 مرتبہ دبوچا، یہ سینہ جو پہلے علم و عرفان سے خالی ہے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، مکہ مکرمہ میں میرا ایک بھی استاد نہیں ہے،
اسی زبان اطہر پہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی وہی جاری اور یعنی جاری ہو جاتی ہے اور یاد بھی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں پہلے ہی باخبر کیا تھا، اور آپ نے یہ بتانا چاہا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو دین کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہوگا، لیکن خود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے اور تمام لوگوں کو وہ کافر سمجھیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری 3610 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری 4351 نمبر پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ دونوں حدیثیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جنگ میں گئے، غالباً ملک یمن تھا، وہاں سے آپ نے سونا جو ابھی خام سونا تھا اس کی صفائی نہیں ہوئی تھی، چمڑے کی ایک تھیلی کے اندر ڈال کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو 4 سرداروں کے درمیان تقسیم کیا، اور یہ 4 سردار وہ تھے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ ایک حضرت عیینہ بن بدر تھے، دوسرے حضرت اقرا بن حابس، تیسرے حضرت زید خیل، چوتھے حضرت علقمہ بن علاسہ یا عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے یہ سونا ان کو دیا، تقسیم کر دیا تالیف قلبی کے لیے کہ نئے نئے مسلمان ہیں، چلیے ہماری طرف سے ان کو گفٹ جائے گا، یہ مزید پکے ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا جی ہمیں سونا نہیں ملا۔ ایک تو جیرانہ والا واقعہ ہے حنین کی مال غنیمت کی تقسیم کا، وہ علیحدہ واقعہ ہے، یہ علیحدہ واقعہ ہے، یہ دونوں واقعات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس موقع پر بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں دیا کہ آپ نے ان 4 بندوں کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ انہی میں سے ایک بندہ اٹھا اور اٹھ کر کیا کہنے لگا جو تمیم قبیلے کا آدمی تھا، یہ منافق تھا، اس کا نام ذوالخویسرہ تھا، اسی لقب سے مشہور تھا ذوالخویسرہ۔ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ عدل کیجیے۔ کیا کہتا ہے؟ وہی بات، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ بالاتر سمجھ رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے انصاف کیجیے۔ آپ نے فرمایا وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِن لَّمْ أَكُنْ أَعْدِلْ۔ تو تباہ ہو جائے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کوئی بھی انصاف نہیں کرے گا۔ تو مجھے امین نہیں سمجھتے، امانت دار نہیں سمجھتے، میں تو اللہ کی وحی کا امین ہوں، جس طرح آتی ہے اس کے اندر نہ کمی ہوتی ہے نہ بیشی ہوتی ہے، نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے، اسی ترتیب سے اللہ کا میں پیغام تم تک پہنچا دیتا ہوں، اور تم مجھے دنیاوی معاملات کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ عدل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذوالخویسرہ، اگر آپ اجازت دیں اس کے کندھوں سے اس کی گردن کا بوجھ اتار دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دعہ فإن له أصحابا، عمر اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، یہ منافق جو آپ کو عدل کی تلقین کر رہا ہے، آپ نے پھر ارشاد فرمایا اس کے جو ساتھی ہیں یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، میرے صحابہ، اے عمر
اگر تم اپنی نمازوں کو دیکھو اور ان کی نمازوں کو دیکھو، دونوں کے درمیان مقابلہ کرو، تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہاری نمازیں معمولی ہیں، ان کی بڑی لمبی نمازیں، خشوع اور خضوع والی، عاجزی انکساری والی، گڑ گڑاہٹ اور پوری توجہ والی۔ اگر تم نے اپنے روزوں کا ان کے روزوں سے مقابلہ کرنا ہے میرے صحابہ، پھر بھی تم ہر جاؤ گے ظاہری اعتبار سے۔ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر ایک سیاہ رنگ کا آدمی ہوگا۔ یہ اس گروہ کی ابتدا تھی جو ذوالخویسرہ نامی منافق سے شروع ہوئی تھی، اور پھر واقعتاً ایک زمانہ ایسا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ دوسری حدیث کے اندر اس بندے کا یہ حلیہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھی، اس کے رخسار اور گال یہ پھولے ہوئے تھے، اس کی پیشانی ابری ہوئی تھی، اور اس کی داڑھی بڑی گھنی تھی، اور اس کی شلوار اونچی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، پوری داڑھی ہے، اونچی شلوار ہے، اپنے آپ کو شریعت کا متبع کہنے والا ہے، لیکن گمراہی کا بیج بونے والا ہے، گمراہی کی فصل تیار کرنے والا ہے۔ یہ بندہ یہ اسی موقع پہ آیا، یا پھر اسی گروہ کا کوئی دوسرا بندہ تھا جس کے بارے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اجازت مانگی حضرت عمر کے بعد۔ اگر تو ایک ہی واقعہ ہے تو پھر پہلے حضرت عمر نے اجازت مانگی، بعد میں حضرت خالد نے اجازت مانگی۔ اگر یہ مختلف مواقع ہیں تو ایک موقع پر حضرت عمر نے اجازت مانگی، دوسرے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم نے اجازت مانگی، مگر آپ نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ یہ نماز پڑھنے والا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگ بظاہر نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا خالد خاموش ہو جاؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے ظاہر پر حکم لگانے والا بنا کر بھیجا ہے، باطن کی کیا کیفیت ہے، دلوں کی کیا کیفیت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی تفتیش کرنا، تحقیق کرنا میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں لگائی۔ آپ نے اس موقع پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی قوم سے ایسے لوگ نکلیں گے، اگر یہ لوگ، یہ قوم مجھے مل گئی، لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ، میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے قوم سمود کا نشان ہی مٹا دیا ہے، ان کا ایک بندہ بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری حدیث کے اندر یہ صراحت بھی موجود ہے، میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جس طرح قوم عاد کو قتل کیا جاتا ہے، یعنی پوری قوم کو جڑ سے اکھیڑ کر میں پھینک دوں گا۔ اور یہ پھر زمانہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی گروہ آگے بڑھا، اور ایک حدیث کے اندر، یہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گروہ قیامت تک موجود رہے گا کسی نہ کسی حالت میں، کسی نہ کسی کیفیت پہ، جو اپنے آپ کو حق پہ اور دوسروں کو باطل پہ سمجھیں گے، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے دوسروں کو کافر سمجھیں گے۔ اور یہ بنیادی چیز کب ہوتی ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ جب دین کے اندر بصیرت نہ ہو، فقاہت نہ ہو۔ جس طرح میں نے عرض کیا ہے، انسان وقت سے پہلے بڑے بڑے اگر فتوے دینا شروع کر دے اور بڑے بڑے کام کرنا شروع کر دے، صرف اس لیے کہ اس کے نام کے ساتھ مفتی لگتا ہے، نام کا سابقہ مفتی ہے یا لاحقہ مفتی ہے، اور پھر وہ اپنے اوقات سے بڑے بڑے کام کرتا ہے، ایسا بندہ لوگوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو گئے. امام نسائی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، حدیث نمبر 185 ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے. حضرت علی کے خلاف یہ 6000 خارجی انہوں نے ایک جگہ ہے جس کا نام حروریہ ہے، وہاں پہ اجتماع کیا اور کس بات پہ انہوں نے مشاورت کی اور فیصلہ دیا. مشاورت یہ کی کہ علی معاذ اللہ وہ کافر ہے. آپ اندازہ کیجیے، جس طرح یہ گمراہی ہے کہ علی اللہ ہے، اسی طرح یہ بھی گمراہی ہے. حضرت علی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کے زمانے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو چکے تھے جو علی کو خدا کا رتبہ دیتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو زندہ جلوا دیا. بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس کو علم ہوا، انہوں نے کہا کہ علی آپ نے اچھا نہیں کیا، آگ سے اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے. آج بھی لوگ موجود ہیں. تو جس طرح ادھر افراط و تفریط تھا، ادھر بھی یہی افراط و تفریط تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ہے، شیخ الاسلام ہے، حبر الامہ ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی ہے، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی گہرائی اور گہرائی عطا فرما دے. یہ وہ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. کہنے لگے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اگر آپ اجازت دیں میں ان سے جا کے مذاکرات کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ عبداللہ مجھے خطرہ ہے کہ آپ زندہ واپس نہیں آئیں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے جانے دیں، آپ اس طرح کریں ظہر کی نماز میں تاخیر کریں، اس کو لیٹ کر لیں، اتنی دیر تک میں ان سے مذاکرات کر کے مناظرہ وغیرہ بات چیت کر کے واپس آ جاؤں گا. کہنے کہ ٹھیک ہے جاؤ. عبداللہ بن عباس کا بڑا مقام، بڑا رتبہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی مجلس شورا میں رکھا ہوا تھا. ان کے پاس گئے، دوپہر کا وقت تھا اور یہ خارجی قیلولہ کر رہے تھے. آپ اندازہ کیجئے بظاہر کتنے دیندار ہیں، لیکن قرآن کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے، قرآن کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح تابعین نے سمجھا ہے، اور عجیب عجیب گمراہیوں والے انہوں نے فتوے جاری کیے. عبداللہ بن عباس کو دیکھ کر وہ لوگ حیران ہو گئے کہ عبداللہ بن عباس تشریف لائے ہیں، مقام تو تھا ان کا. کہنے لگے کہ کس طرح آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے اور ان کے سسرالی رشتہ داروں کی طرف سے آیا ہوں. اشارہ تھا کہ میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آیا ہوں. کہا تمہارے کیا اعتراضات ہیں؟ کہنے لگے جی 3 اعتراضات ہیں. کس پہ اعتراضات ہیں؟ اب ذرا غور کیجیے. خلیفہ وقت پہ، جانشین رسول پہ، رسول کے دوست پہ، رسول کے داماد کے اوپر، امیر المؤمنین کے اوپر اعتراضات ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے بات یہ ہے، قرآن تم نے نازل ہوتا تو نہیں دیکھا نا؟ نازل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے پڑھا. اصحاب صفہ والے یہ صحابہ اکرام ہی ہے، انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. تم میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو ان صحابہ اکرام کا مقابلہ کر سکے. ایسی ہی بات ہے. کہنے لگے جی ایسے ہی بات ہے.
پہلا اعتراض کیا ہے؟ پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب آپس میں ان کی جنگیں ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو اپنے معاملات سدھارنے کے لیے کیوں مقرر کیا؟ اعتراض کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے معاملات کے سدھارنے کے لیے، مذاکرات کے لیے لوگوں کو کیوں مقرر کیا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ علی کو اور مسلمانوں کو قبول ہوگا؟ کہنے لگے ایک اعتراض ہوا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے جنگ کی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے۔ کیوں جنگ کی ہے؟ اگر جنگ کی ہے تو پھر ان کو گرفتار ہو گئی تھی، ان کو لونڈی کیوں نہیں بنایا؟ اگر وہ مسلمان تھی تو پھر ان سے جنگ کیوں کی ہے؟ دو اعتراض ہو گئے۔ اور تیسرا ان کا یہ اعتراض تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کیوں نہیں لکھتے؟ عبداللہ بن عباس کہنے لگے لوگوں تمہاری بات پوری ہو گئی ہے، کہنے لگے جی پوری ہو گئی ہے، اعتراضات پورے ہوئے۔ تو کہنے لگے تمہارا جو پہلا اعتراض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مذاکرات کے حل کے لیے لوگوں کو کیوں مقرر کیا؟ تم یہ کہتے ہو ان الحکم الا للہ کہ آرڈر حکم اللہ کا جاری ہوگا، اللہ فیصلہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بات یہ ہے قرآن کے اندر دو مقامات پہ خود اللہ ذوالجلال والاکرام نے معاملے کے حل کے لیے لوگوں کو مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ خود اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کے اندر جو ہر بندہ پڑھتا ہے، اور خاص طور پہ یہ لوگ بھی پڑھنے والے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقرؤون القرآن، یہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، لیکن قرآن ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ پہلا موقع یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں شکار کرتا ہے، خشکی کا شکار، سمندر کا نہیں خشکی کا شکار، اب حالت احرام میں خشکی کا شکار ممنوع ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المائدہ 95 نمبر آیت ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو بندے تم میں سے جج بن جائیں، اب اس بندے کو جو جرمانہ ڈالنا ہے وہ دو بندے فیصلہ کر دیں۔ مثال کے طور پر اس نے مرغی کا شکار کیا، اب اس کو خرگوش ڈالنا ہے کہ تم نے خرگوش وہ بطور یعنی فدیہ دینا ہے، یا اس نے ہرن کا شکار کیا، اب اس کو یعنی یہ ڈالنا ہے کہ تم نے بکرے کا وہ فدیہ دینا ہے۔ دو بندے فیصلہ کریں گے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک شکار کی وجہ سے حالت احرام میں محرم پہ جو فدیہ پڑے گا، دو بندوں کا فیصلہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کیا ہے کہ آپ جائیں ہماری طرف سے نیابت کریں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا، تو فرمایا اس میں اللہ کی نافرمانی کیا ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے، عام بات ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، سورہ نساء ہے 35 نمبر آیت ہے۔ میاں اور بیوی کا جھگڑا ہو جائے، ایک بندہ میاں کی طرف سے ایک بندہ بیوی کی طرف سے، یہ دونوں مل بیٹھے اور جو یہ فیصلہ کریں میاں بیوی کو قبول ہوگا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے یہ عبداللہ بن عباس وہ ہیں جن کو قرآن کی فقاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ملی ہے۔ سب لوگ کہنے لگے جی ایسی ہی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، تم نے کہا کہ ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جنگ ہوئی، جنگ کیوں کی؟ اگر مسلمان ہیں حضرت عائشہ اور ان کے ساتھی اور ان کے جو اصحاب ہیں، جنگ کیوں کی؟ اگر جنگ کی ہے، یہ گرفتار بھی ہوئی ہیں، لونڈے کیوں نہیں بنایا؟ کہنے کے بات یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ نبی کی وفات کے بعد بھی
ان عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ابدی حرام ہے، امت پہ یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کیسے لونڈی بنا سکتے تھے؟ اگر تم کہو کہ لونڈی بنانا جائز تھا، قرآن کی اس آیت کا تم انکار کر رہے ہو۔ کون اپنی ماں کو لونڈی بناتا ہے؟ تم خود کفر کا ارتکاب کر رہے ہو۔ تیسری اور آخری بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کیوں نہیں لکھتے؟ مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ سے مفاہمت کر رہے ہیں، آپ نے کہا لکھا جائے ھذا من محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رؤساء قریش۔ قریش بگڑ گئے کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، پھر آپ نے یہ رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہے اس صفحے سے آپ نے خود مٹایا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو مٹانے کے بعد بھی رسول اللہ رہ سکتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین ختم کرنے کے بعد بھی امیر المؤمنین رہ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے ان تینوں مسائل میں ان 6000 بندوں کو لاجواب کیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 2000 بندہ اسی وقت حضرات صحابہ کرام کے منہج پہ آ گیا اور صحیح اور پکے مسلمان ہو گئے۔ باقی جو 4000 بندے تھے وہ 4000 بندے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو ایک عالم دین ہوتا ہے، جس کو دین کی بصیرت ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی برکت سے بے انتہا فیضان کو عام کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو شریعت کی تفہیم عطا فرمائے۔